تمام اولیاء، تمام غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، کسی ولی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت اتنا اونچا منصب ہے۔ غور سے سنیے، قرآن مجید کی مشہور سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ، اور آیت نمبر 100، آیت نمبر پورا 100 نمبر آیت سورہ توبہ کی، اس لیے کہ 100% ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، ان کے بارے میں تو اور میں بحث کریں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے آپ تبصرے کریں گے، کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں تم فیصلہ کرو گے، بازار میں فیصلہ کرو گے، انٹرنیٹ پہ فیصلے کرو گے، سوشل میڈیا پہ آ کے ان کے ایمان کو تم ٹٹولو گے جن کے ایمان کی گواہیاں عرش والے رب نے قرآن میں دے دی۔ عرش والے رب نے قرآن میں گواہی دے دی۔ سنیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عرش والے رب نے قرآن میں ان کا فیصلہ کر دیا۔ صحابہ کے ایمان کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ السابقون سب سے آگے آگے، الاولون سب سے پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر صحابہ میں سے ہوں یا انصار مدینہ سے ہوں، رضی اللہ عنہم، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ عرش والا رب ان سب سے، او قرآن ہے رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او صحابہ کا مقام یہ ہے کہ بے نیاز رب قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرما رہا ہے، جس نے صحابہ کی احسان میں، خیر میں، بھلائی میں پیروی کی، ان سے بھی عرش والا رب راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب پہ راضی ہو گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کے بعد وہ تو جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ ان کے ایمان پہ بحث کرتے پھرتے ہیں۔ سنو قرآن، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اور صحابہ وہ ہیں، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے عرش والے رب نے باغات تیار کیے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے تیار کیے ہیں عرش والے رب نے، جنات باغ، تجری تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پوچھا بے نیاز رب، یہ رسول اللہ کے صحابی ان باغات میں کب تک رہیں گے؟ کتنا وقت گزاریں گے؟ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رسول اللہ کے صحابہ جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا۔ اور سنو قرآن کیا کہہ رہے صحابہ کے بارے میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کے حصے میں آئی ہے۔ اوے اللہ ان سے راضی ہو گیا، باغات تیار کیے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے،
ہمیشہ ہمیشہ باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بے نیاز رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے حاصل کی. ایک آیت اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے 1445 سال گزر گئے، آج تو ان کے ایمان پہ بحث کرے گا. دوسری آیت 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت، اور دو آیتیں عرش والا رب قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے. لقد رضی اللہ، سنو آیت قرآن کی، سنو اللہ کا قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے مدینے والے محبوب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا. اور تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان پہ تو عرش والا رب راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. نوجوانوں ذرا سننا اللہ کا قرآن. نہیں، صحابہ نے اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، صحابہ نے سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے. اور سنو قرآن، عرش والا رب فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم. عرش والا رب کہتا ہے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں جو کچھ ہے نا، اسے میں نے جان لیا، وہ جان کر میں ان سب سے راضی ہوں. فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم. یہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ، اور صحابہ کی تعداد ہے 1.25 لاکھ. کتنی تعداد؟ اس ہستی کی یاد منانے کے لیے آج جامع مسجد مدینہ مانا والا میں ہم سب جمع ہیں. اس ہستی کا مقام سنو اور سمجھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اگر آپ کے عقیدے اور نظریے کا قبلہ درست نہیں تو آج کے بعد اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو. میں آقا کریم کا فرمان سنانے لگا ہوں، حدیث پاک سنانے لگا ہوں. ذرا ہوشیار ہو کر اور تگڑے ہو کر حدیث سنو. تم نے صحابہ کے مقام کو کیا سمجھا ہے؟ آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ سنو نوجوان میرے بیٹے، وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں سنو، انٹرنیٹ کی دنیا پہ عقیدے ڈھونڈنے والوں آؤ، میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، قرآن بتلاتا ہوں. میں آپ کو مصطفیٰ کا فرمان بتا رہا ہوں. آمنہ کے لال نے فرمایا او دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، فضل و صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم. حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ کو، غور کر میرے بھائی، توجہ کرنا نوجوان بیٹے بھائی، آمنہ کے لال جن کا کلمہ پڑا، گنبد خضرا کے مقیم، وہ قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے آپ. حضور نے فرمایا دنیا والوں سنو، میرے تمام صحابہ کو، پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے. اور معمولی بات ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ پہلے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے صحابہ پر، میرے صحابہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے پہلے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے.
سوالات صحابہ میرے آقا کے پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور پھر جس ہستی کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق، تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور صرف صحابہ کا اجماع نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم تابعین کا بھی اجماع ہے کہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ تاجدار بریلی نے جو لفظ استعمال کیا، افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔